پیارے اسلامیوں، محفل میلاد ویسے تو الحمدللہ عاشقان رسول پورے سال مناتے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی ہو تو دیندار گھرانہ ہے تو لوگ اپنے یہاں محفل میلاد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور پروگرام ہوتے ہیں، اس کا نام بھی محفل میلاد کہتے ہیں لوگ۔ تو محفل میلاد جو ہے وہ سارا سال ہوتا ہے، لیکن یہ خاص مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ توجہ کے ساتھ سنیں تو بات بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھے کہ کیا ہم نے جو سنا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آیا یا نہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ بتائیے، یہاں بیٹھ کر آپ نے رات اپنی قربان کری، کچھ سمجھ بھی نہیں پائے، بیان نہیں سن پائے صحیح سے، تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ کچھ باتیں میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا بھی۔ تو پہلے ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ اس رات ایک عجیب معاملہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، سلام کیا، حضور کے دست بوسی کی، ہاتھ چومے اور کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فلاں شخص سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا جو خواب دیکھ رہا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے ملنے آئیں۔ بھائی حضور کا مقام بلند، ہمارے آقا و مولا سب سے، ابھی ہم جو ناز شریف سن رہے تھے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے ملنے آئے، آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا میلاد کرتا ہے، یعنی وہ ہمارا میلاد مناتا ہے، اس لیے ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص خواب دیکھنے والے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامیوں، یہ محفل میلاد سجایا ہے اسی لیے گیا تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو حضور کو راضی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں توجہ کے ساتھ سننا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مرتبہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کے لیے یہ پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ حلقہ لگائے ہو، یہ گول دائرہ سرکل بنائے ہو، یہاں کر کیا رہے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور آپ اس ہمارے درمیان تشریف لائے، آپ کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ تو صحابہ سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم قسم اٹھاؤ اس بات پر، حلف اٹھاؤ اس بات پر، قسم اٹھاؤ کہ تم واقعی جو تم نے کہا ہے ویسا ہی تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم ہم نے بتایا ہم وہی کر رہے ہیں، آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کے ذریعے آپ کے صدقے اللہ پاک نے ایمان نصیب فرمایا ہمیں، تو ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پر شک ہے،
قسم اس لیے اٹھوائی کیونکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام جو آپ کے صحابہ ہیں یہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر ہو رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر میں پوچھوں، آپ نے زندگی میں کئی جلسے سنے ہوں گے، کئی محفلیں سنی ہوں گی، یوٹیوب کا زمانہ ہے، موبائل پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں لوگ۔ تو آج پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کا جائزہ ایک لیا جائے، ایک چھوٹی سی بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی سن میں ہوئی؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے، کوئی غیر پوچھے کہ بتائیے آپ جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں جاگنا چاہیے، ہوش کرنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک فرماتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، تو ہم جن کو آئیڈیل مانتے ہیں، جن کو ہم سب کچھ مانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ آج سن لیجئے اور یاد رکھیے اور آئندہ لوگوں کو بتائیے بھی۔ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ۔ آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ کس تاریخ کو ہوئی؟ 20 اپریل 571 عیسوی۔ اور اب کون سی چل رہی ہے؟ 2023، یہی چل رہی نا؟ یا 24 ہے؟ 2023۔ اور 571 میں حضور دنیا میں تشریف لائے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ اور ہم سب اس معاشرے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اگر ہم کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، علماء کے بیان سنیں۔ ایسے وقت حضور تشریف لائے جب دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جبکہ مکے کے اندر کچھ زیادہ ہی معاملہ خراب تھا۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفن کر دیں۔ ایسا زمانہ تھا وہ۔ جنگیں اگر ہوتی تو سال گزر جاتے، سالوں سال گزر جاتے، مگر جنگیں ختم نہ ہوتی، نفرتیں ختم نہ ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اس زمانے میں یاد رکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکے کا قاعدہ تھا کہ مکے کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں پرورش کرانا زیادہ بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں کی عربی اور اچھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کی آب و ہوا، تندرستی کی وجہ جو ہے وہ آب و ہوا اچھی ہوتی ہے گاؤں دیہات کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ، مختصر عرض کرتا ہوں، سن چکے ہیں آپ بہت بار، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یہاں لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا، اور ان کے علاوہ بھی 6 اور عورتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے تو رحمتوں کا جو نزول ہوا، جو برکتیں ہوئیں، جہاں حلیمہ کے پاس صرف 7 بکریاں تھیں، 700 بکریاں ہو گئیں، اتنی برکتیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری رات حضرت حلیمہ کا گھر روشن رہتا، تو محلے کی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ تو پوری رات چراغ جلاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، پوری رات چراغ جلتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی، میرے گھر چراغ نہیں جلتا ہے، بلکہ یہ بچے کی روشنی ہے جو بچہ میں لے کر آئی ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامیوں، جب لوگوں نے یہ سنا، لوگوں نے دیکھا کہ بڑے برکت والا بچہ لے کر آئی ہے حلیمہ، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں ان کی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک تالاب تھا پانی کا، تو حضرت حلیمہ نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک اس تالاب کے اندر ڈالے۔ جب تالاب کے اندر پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالے گئے
تو اس تالاب میں ایسی برکت ہوئی کہ جہاں وہ جانور بکریاں پانی پیا کرتی تھیں تو وہاں ایسی بکریوں میں اضافہ ہوا، ایسی پیداوار ہوئی کہ وہاں کے لوگ الحمدللہ فربا ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ترقی ہو گئی۔ تو پیارے پیارے اسلامیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ حدیث قرآن کی آیت بھی پڑھی گئی۔ میں مختصر عرض یہ کر دوں کہ آج جو ہماری قوم کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم لوگ نعرہ تکبیر اور سبحان اللہ تک رہ گئے، یعنی بالکل صحیح بات ہے یہ۔ کئی علماء کرام اس پہ بیان فرماتے ہیں کہ آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ رات کو کیا بیان ہوا تو صبح ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سنا کیا تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم صبح سن کر کیا گئے، رات کو کیا سن کر گئے، صبح کیا ہوا نہیں پتا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامیوں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر سنیں گے اوصاف و کمالات، کوئی بیان حقیقی معنوں میں کر نہیں سکتا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کا ایک واقعہ بتا دوں، منہ مبارک جس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ پہ اپنے بال مبارک ترشوائے اور اسے ایک پیڑ پر رکھ دیے۔ صحابہ کرام آئے اور ان بالوں کو لے گئے، ایک دوسرے سے لینے لگے بال۔ تو حضرت ام عمارہ، سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے بھی چند بال لے لیے، اور فرماتی ہیں کہ وہ بال میں نے لیے، میں کیا کیا کرتی کہ جب کوئی بیمار ہوا کرتا تو میں وہ بال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو میں پانی میں ڈال دیتی، پانی کا دھون بیماروں کو پلایا جاتا، بیمار شفایاب ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی بات کی جائے تو بہت لمبا، ابھی ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا جو ہوتا ہے قاضی صاحب کی مسجد میں، پورا بیان مبارک بال پر تھا، پورا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں، 1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، پورا بیان بال مبارک پر تھا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا یہ کمال ہے۔ اور حضور کی زلفیں کیسی تھی یہ بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں نہ زیادہ گھومی ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں گھنگرالے، حضور علیہ السلام کے بال نہ گھنگرالے تھے زیادہ، نہ بالکل سیدھے تھے، نہ اسٹریٹ تھے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کے درمیان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک بال کس طرح رکھا کرتے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کیسے ہوتے تھے؟ 3 طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مبارک رکھے، جو الگ الگ روایتیں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بال رکھے آدھے کان کی لو تک۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بال رکھے پورے کان کی لو تک۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ایسے تھے کہ جب وہ یوں زلفیں آیا کرتی حضور کی تو میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا، سفید اور سرخی مائل۔ حضور کا رنگ جو تھا سفید تھا اور سرخی مائل تھا۔ تو آپ فرماتی مبارک کان گورے گورے تھے اور بال ایک دم سیاہ حضور کے۔ تو جب یہ یوں اس طرح سے زلفیں آیا کرتی تو آپ فرماتی ہیں جیسے بادل کے اندر جب آسمان میں آپ نے دیکھا ہوگا تارے چمکتے ہیں، اس طرح سے حضور علیہ السلام کے مبارک کان چمکا کرتے تھے۔ تو پیارے پیارے اسلامیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے بارے میں حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ بال مبارکہ دھوتے اور اس کا دھون لوگوں کو پلایا کرتے۔ یہاں تک کہ صحابی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، جن کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے مبارک بالوں کو ترشوایا اور صحابہ اکرام کو دے دیا۔ صحابہ اکرام بالوں کو لے لیے اور اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے رہے، اور صدیاں گزر گئیں، آج بھی لوگوں کے پاس بال موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آج بھی موجود ہیں۔ دیکھو شیخ پور شریف میں بال موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے فرخ آباد چھیتر کے اندر بھی کئی جگہ لوگوں پاس حضور علیہ السلام کے مبارک بال موجود ہوں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ حضور کے بال کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت خالد بن ولید نے لیے، تو خالد بن ولید نے جب بال لیے تو حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں ان سے مدد حاصل کروں گا، جنگ میں
میں ان سے مدد حاصل کروں گا. تو آپ اور ہم ذرا غور کریں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، بے شک حقیقی مددگار رب ہے، مگر صحابی کا عقیدہ دیکھیے، وہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ میں نے بال مبارک اس لیے لیے ہیں تاکہ میں جنگ میں اس سے مدد حاصل کروں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر لگا دی اس بات کی کہ اے خالد بن ولید، جب تک تمہارے پاس یہ بال رہیں گے تم ہمیشہ کامیاب اور فتح یاب ہوتے رہو گے. اور 125 جنگیں حضرت خالد بن ولید نے لڑی، 125 جنگ، اور 125 جنگ میں ایک بھی جنگ نہیں ہارے آپ. کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کو آپ نے ٹوپی میں رکھا تھا، اور جب جنگ لڑا کرتے تو وہ بال مبارک جو ٹوپی میں سیے ہوئے تھے وہ ٹوپی لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ جنگ میں لڑتے لڑتے نیچے کو ڈھونڈنے لگے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں وہ ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں جس میں حضور کے مبارک بال میں نے سیے ہیں، اسی ٹوپی کی تو برکت ہے، اسی بالوں کی تو برکت ہے جس کی وجہ سے ہم جنگ جیتتے ہیں. تو پیارے پیارے اسلامیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جس کو مل جائے کمال ہو جائے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کا ایک مبارک بال جو ہے، بال شریف جو ہے حضور کا منہ مبارک، وہ داڑھی سے یا سر کے بال سے سر سے نکلا اور نیچے تشریف لانے ہی والا تھا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے بال مبارکہ لے لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور فرمائے. یہ کون صحابی ہیں؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے پیارے اسلامیوں کہ مبارک بالوں کا یہ کمال ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہوگا. اور دیکھیے بال تو پھر بھی، بال کتنا آپ سوچیں، بال تو جسم سے ٹچ ہوتا ہے نا. اگر آپ بال نوچو گے تو درد ہوگا نا. تو بال جسم کا حصہ ہے، بال الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بال جسم کا حصہ ہے، جسم سے اگتے ہیں، جسم سے نکلتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ ارے یار بال سے کیا ہو سکتا ہے، تو قرآن پاک کی بھی دلیل موجود ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. آنکھوں کی بینائی چلی گئی آپ کی، کس وجہ سے؟ حضرت یوسف کے غم میں. آپ کے بھائیوں کا معاملہ تھا، کنویں میں ڈال دیا، بہت تفصیلی واقعہ ہے. حضور آپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی جاتی رہی تو کتابوں میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ. قمیص جب لائی گئی اور آپ کے چہرے پہ رکھی گئی، آپ کی آنکھوں پہ رکھی گئی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں. علماء فرماتے ہیں یہ جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ایک لباس ہے. تو آپ اور ہم سب غور کریں، جو ایک لباس ہے جو الگ سے پہنا گیا اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آنکھوں کی بینائی آ جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے جو بال مبارک ہیں اس کی کیا برکتیں ہوں گی، اس کی کتنی بڑی شان ہوگی. تو ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے. اور اگر کوئی چیز حضور سے نسبت رکھتی ہے تو ہمیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں. اب میں آخری بات کہہ کے ختم کروں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے آج بھی دنیا میں کئی جگہ بال حضور علیہ السلام کے مبارک منہ مبارک موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص جو تھا، ایک جگہ منہ مبارک کی زیارت کرائی جا رہی تھی، منہ مبارک کی زیارت کرائی جا رہی تھی. لوگ لائن قطار بنائے کھڑے ہوئے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو ایک لڑکا تھا، ایک نوجوان، وہ اکڑ گیا، کہنے لگا میں کیسے مان لوں کہ یہ بال مبارک حضور کا ہے؟ بھائی اتنے سال گزر گئے، میں کیسے مان لوں یہ بال مبارک حضور کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ حضور علیہ السلام کا بال ہے، ہم سینکڑوں، ہمارے کتنے پردادا دادا پتہ نہیں کون کون تھے، سب بتاتے چلے آ رہے ہیں. وہ نہیں مانے، وہ یہ کہ دلیل کیا ہے اس پر کہ یہ حضور کا ہی مبارک بال ہے. جب یہ مسئلہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچا، اس نوجوان کو جب لے جایا گیا تو وہ نوجوان بھی آپ سے تلخ یعنی تیکھے الفاظ میں، تیز آواز میں بات کرنے لگا. کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیے اس دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ بال مبارک حضور کا ہے؟ تو آپ خاموش رہے. آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہا عبداللہ. اس طرح سے نام بتایا. تو خاموش رہے آپ. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو؟ اس کی دلیل کیا تمہارے پاس؟ وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا اس سے کہ تمہارے پاس کی دلیل کیا ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو. تم اپنے باپ کا نام بتا رہے ہو تو تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تم اس کے بیٹے ہو.
صرف یہی نہ کہ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں، ایک عورت کے کہنے پر تم نے مان لیا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، تو جو سینکڑوں ہزاروں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال ہیں، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ تو یاد رکھیے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، علماء سے مسائل پوچھنا چاہیے۔ آج ہماری قوم کے حالات یہ خود ہی آپس میں بحث کر رہی ہوتی، خود ہی ابھی کوئی بات ہو جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپس میں خود بحث کر رہے ہوں گے۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں، ہمیں علم تو ہے نہیں، نالج تو ہے نہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے منہ سے کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے، کفر تک پہنچ جائے، کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو ہمیں اس بات کا ڈر و خوف نہیں، ہم خود بخود بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئیں اور ان سے مسئلے کا حل لیں، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو، اگر تمہیں جانکاری نہیں ہے تو جانکار لوگوں سے پوچھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ ابھی یہ وہ جو بورڈ لگا ہے جس میں بجلی کے تار جوڑے جاتے ہیں، اب چٹکنی سوئچ دباؤ گے لائٹ آن ہو جاتی ہے، اگر یہ کھول کے آپ کو دے دیا جائے، گارنٹی دے رہے ہیں ہم، اگر یہ آپ کو کھول کے دے دیا جائے، جو آدمی جوڑ نہیں سکتا ہے اگر اسے دے دیا جائے تو میں گارنٹی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اڑا دے گا وہ، کیونکہ اسے جانکاری نہیں ہے تار کون سا کہاں پر جڑے گا، کس جگہ لگنا ہے، یہ اسے نہیں معلوم ہے۔ تو ایک موٹا سا تار ہم نہیں لگا سکتے ہیں، دو چار سوئچ اس کے اندر جوائن نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم دین کے مسئلوں میں خود ہی بحث کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عرض یہ ہے، نیکی کی دعوت دیتا چلوں آپ کو کہ ہر ہفتے الحمدللہ آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے قاضی صاحب کی مسجد میں، جمعہ کے دن ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔